یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھی تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے نبی کا عشق اپنے اندر ایسا بسا لیا تھا، ایسا بسا لیا تھا کہ اعلیٰ حضرت کی قلم جب بھی اٹھی تو وہ نبی کے عشق میں اٹھی۔ سبحان اللہ۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جس نے یہ کہا، یا رسول اللہ تمہیں مانا تمہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ پیارے مسلمانوں، آج ہمارے معاشرے میں غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کرنی بھی چاہیے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی یتیم بچہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر یتیم بچہ ہے اور اس کے سر پر محبت والا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ جتنا اس کے ہاتھ کے نیچے اس یتیم بچے کے بال آئیں گے تو آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے اتنے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اتنی نیکیاں اس کے نامۂ اعمال میں لکھ دے گا۔ مدد کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، غریبوں کی مدد کس طرح کرنی چاہیے۔ ہمارا معاشرہ ہے سوشل میڈیا کا شکار ہے، اگر کسی غریب کو کیلا دینے جا رہا ہے نا تو اکیلا نہیں دے رہا ہے، 3-4 جنے وہ ایک کیلے کو دیتے ہیں اور فوٹو کھنچواتے ہیں، 3-4 جنے ایک کیلا 3-4 جنے اٹھاتے ہیں۔ آج کا یہ معاشرہ ہے۔ یقین جانو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح غریبوں کی مدد کی ہے پیارے مسلمانوں، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور یہ سوچ لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غریبوں کی مدد کی ہے، غریبوں کی مدد کرنا یہ آقا کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ قسم خدا کی اگر ہمارے ذہن میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ڈر بیٹھ جائے تو تم جب اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ گے تو دنیا کا انسان تم سے ڈرنے لگ جائے گا۔ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، قسم خدا کی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق آقا فرماتے ہیں نماز سے چہرے پر نور آتا ہے، ہمارے چہرے پر نور آئے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے، ہماری معراج ہو جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی پہنچ جائے گی۔ بات کر رہا تھا کہ غریب کی مدد کیسی کرنی چاہیے۔ اب یہ جاڑے چل رہے ہیں، کچھ مالدار لوگ کیا کریں گے؟ کچھ مالدار لوگ یہ کریں گے کہ اس کو لحاف دیں گے یا کمبل دینے جائیں گے، اس غریب کی نگاہ نیچے رہتی ہے پیارے مسلمانوں، لیکن وہ غریب اس کی غریبی کی وجہ سے وہ نگاہ نیچی کر لیتا ہے۔ یہ جو کمبل وغیرہ دینے گیا ہے یہ سامنے فوٹو کھنچواتا ہے۔ سوشل میڈیا کا اتنا بڑا شکار ہو گیا ہمارا معاشرہ کہ ہم نے اللہ کے رسول کے طریقے کو بھلا دیا۔ ارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق میں ایک حدیث بتاؤں گا، پہلے یہ سنیے کہ آج کل اگر کمبل دیتا ہے نا تو غریب کو کمبل بھی اس لیے دیتا ہے کہ دنیا والے میرا شہرت کریں، میری تعریف کریں۔ یقین جانو جس کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اس کی مرضی ہے، مولا کی مرضی ہے، چاہے دشمن کتنے چاہیں یہ بلندوں والا نہ بنے۔ ارے جس کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے، کوئی دنیا کا انسان اسے نیچے نہیں کر سکتا۔ یہ تو اللہ کا اس پر فضل ہے۔ اگر کوئی نمازی ہے اللہ کا اس پر فضل ہے، کوئی حافظ قرآن ہے اس پر اللہ کا فضل ہے، کوئی عالم دین ہے اس پر اللہ کا فضل ہے۔ ارے اللہ کا فضل حاصل کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، لیکن سوشل میڈیا کا شکار نہ بنو۔ تمہیں غریبوں کی مدد کرنی ہے، اندھیرے میں جاؤ، سناٹے میں جاؤ، کسی غریب کا دروازہ کھٹکھٹاؤ اور چپکے سے اس کے دروازے پہ رکھ کر آ جاؤ۔ وہ جب غریب اس چیز کو دیکھے گا، قسم خدا کی جب وہ غریب جالے کی حالت میں
ٹھنڈ کی حالت میں تمہارے دیے ہوئے تحفہ وہ تمہارے لیے تمہاری طرف سے تحفہ ہوگا، چاہے وہ کمبل کی صورت میں ہو، چاہے لحاف کی صورت میں ہو، چاہے کسی غریب بچوں کے کپڑے کی صورت میں ہو۔ قسم خدا کی اگر تمہارے دیے ہوئے تحفے سے اگر غریب مسکرا گیا تو دنیا میں غریب مسکرائے گا، ادھر مدینے والا مصطفیٰ مسکرائے گا۔ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، ہمیں دنیا کے انسان کو راضی نہیں کرنا ہے۔ لیکن پیارے مسلمانوں، جب بھی کسی غریب کی مدد کرو یہ سوچ کر مدد کرو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا ہے، اگر کوئی یتیم بچہ ہے اس کے سر پر ہاتھ رکھنے سے، یتیم بچے کے سر پر ہاتھ جب کوئی بندہ رکھتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اتنے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ ہر بات میں یہ بتاتا ہوں کہ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، نماز اللہ کا قرب حاصل کراتی ہے، نماز دنیا میں شہرت دلاتی ہے، نماز بلندیاں دلاتی ہے۔ یقین جانو قبر میں پہنچنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ جب ہم قبر میں پہنچ جائیں گے، جب ہمیں کفن دے دیا جاتا ہے، پٹلے لگا دیے جاتے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں جو بندہ نمازی ہوتا ہے اس کا چہرہ بھی چمک رہا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ بھی چمک رہے ہوتے ہیں، اس کے پیر بھی چمک رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر قیامت کے دن جب یہ نمازیوں کی جماعت ہوگی تو پوچھے گا اور لوگ پوچھیں گے یا اللہ یہ کس کی جماعت ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے یہ میرے وہ امتی ہیں جو 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھتے تھے۔ کیسا خوشحال ماحول ہوگا قیامت کے روز۔ پیارے مسلمانوں، ہمیں دنیا میں کچھ ملے نہ ملے، چاہے ہم نے کسی چیز کا ذائقہ لیا ہو یا نہ لیا ہو، ہمیں موت کا ذائقہ لینا ہے، ہمیں موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو گزارش ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں، اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اپنے گھر میں نماز کا ماحول پیدا کریں۔ جب تم نماز پڑھو گے تو تمہاری اولادیں نماز پڑھیں گی، اور انشاءاللہ تعالی جب تمہاری اولادیں نماز پڑھیں گی، جب اس گھر سے کوئی گزرے گا، انتقال کر جائے گا، جب جنازہ جائے گا، پوچھنے والا پوچھے گا یہ کس خاندان کا بچہ جا رہا ہے، تو فخر سے محلے والے، بستی والے یہ کہیں گے یہ اس گھر کا بچہ جا رہا ہے جس گھر میں بچہ نمازی ہے، بڑے بھی نمازی ہیں، چھوٹے بھی نمازی ہیں۔ اور اس شعر کے ساتھ رخصت ہو جاؤ جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تمہیں مانا تمہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔